روى الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء۔ آج کا یہ درس حدیث ہمارے حالات حاضرہ سے بڑا گہرا اس کا تعلق ہے۔ سود کی حرمت یہ ایسا موضوع ہے، آج میں سمجھتا ہوں اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم میں سے کہیں نہ کہیں آدمی پڑھا لکھا جاہل دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ سود کیا ہے، اس کے حرام ہونے کی کیا شکلیں ہیں، کتاب و سنت میں وہ سنتے رہتے ہیں، مگر آج کے درس میں ہم یہ دو باتوں پر فوکس کریں گے۔ انسان سود لیتا کیوں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دیکھیے کیسی قباحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ کون کون؟ فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا حساب لکھنے والا اور اس کے بارے میں گواہی دینے والا۔ یہ 4 چیزیں ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سوا، یہ برابر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کھلانے والا، کھانے والا یا حساب لکھنے والا، گواہ دینے والا ایک دوسرے سے کم ہیں۔ فرمایا یہ دونوں مطلب گناہ میں سب کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں ایک مقصد تھا، دنیا کو حلال چیزوں سے واقف کرانا اور حرام چیزوں سے بچانا۔ سورہ اعراف کی 157 یا 150 آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ کے نبی پاکیزہ حلال چیزوں کو حلال کرنے کے لیے اور حرام چیزوں کو، خبیث چیزوں کو جو ہے حرام کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے وہاں بھی سودی لین دین تھا، مکے سے بڑھ کر مدینے میں بہت تھا، جیسا کہ یہودی جو ہے اس کو جو ہے فروغ دیتے تھے۔ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اور یہ سود جو دنیا میں پھیل رہا نا، اس کے پیچھے یہودی سازش ہے۔ سورۃ النساء میں دیکھیے اللہ نے کیا کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ غصہ کیوں اترا یہودیوں پہ؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ سود کھاتے تھے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا ہے۔ یہاں ایک بات دیکھیے، ابن القیم رحمہ اللہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی وقت کیا کرتا ہے، کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک مرتبہ کیا کرتا ہے، کسی کام سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ فیصلہ کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ کام کرو بول کے حکم دیتا، اس کو نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس بات سے روکتا، اس سے ہم نہیں رکتے۔ ان دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ اقیم الصلاۃ بول کے اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز چھوڑ ڈالتے، مگر نماز چھوڑتے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، مگر یہ کہتے کہ یہ نہ کرو، اس کو کرتے نا وہ بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں دنیا کا آغاز اسی سے ہوا، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، گئے کیا ہوا؟ ننگے ہو گئے۔ اور اس کے بعد دو چیز ہم دیکھتے ہیں، 10 دلائل دیتے ابن القیم رحمہ اللہ، یہ مت کرو بولے تو کرتے نا، وہ گناہ اللہ کے پاس اس گناہ سے بڑا ہے جس میں حکم دیا گیا انسان چھوڑتا ہے۔ لہذا نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر سود کھانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو سود لیتے تھے حالانکہ ان کو روکا گیا، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ سود ہے نا، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے کتنی آیتوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو، یہاں دیکھیے کیسا ہے، اے ایمان والو، کیا مطلب؟ تمہارے پاس ایمان اور عقیدے کی طہارت ہے، سود کی، رشوت کی غلاظت اس کے ساتھ جمع نہ کرو، اللہ بتاتا ہے۔ اور فرماتا ہے جس معاشرے میں سودی لین دین ہوتا، چہروں سے پانی گر جاتا ہے اور برکتیں ختم ہو جاتی۔ کتنا لیتے ہم لوگ؟ پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے میرے والد محترم کی تنخواہ 8,000، اس میں وہ زندگی ہوتی تھی، آج 1.5 لاکھ میں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور جو ہے قیامت کے دن سود کھانے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت پڑھے تو کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس،
جیسے ہم اتنا پریشان ہو کے ایسے اٹھائے جائیں گے قبروں سے، ان کے اٹھنے کی کیا کیفیت ہوگی سود کھانے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں لعنت فرمائی۔ کیا مطلب ہے لعنت کا؟ لعنت کا مطلب سمجھ جائیے، جس معاشرے میں سود کھانے والے رہتے ہیں وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیسا محروم ہے؟ اب مثال طور پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس آدمی کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی نہیں آتی۔ کیسا؟ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ بیٹھتے تھے مجلس میں تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ بولتے تھے، اے لوگو، ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کون تو بھی ایسا رشتہ داروں کو کاٹنے والا ہو تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلے جائے۔ کیوں؟ حالانکہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، بڑا گناہ ہے۔ کہا کیوں؟ بولتے ابو رضی اللہ عنہ وہ گناہ کاٹنا مطلب رشتہ کاٹنا گناہ کبیرہ ہے نا، اس وجہ سے ہماری پوری مجلس کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے بھی جو ہے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ مالک رحمہ اللہ تو بولتے میں نے پورے قرآن کی میں نے پورے قرآن کی جو ہے مطلب کیا کی؟ ورق گردانی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جنگ میں اعلان جنگ نہیں کیا سوائے جو ہے ربا کے۔ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ دیکھیں صحیح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں ایک تو قبر میں عذاب ہے، دوسرا کہا قیامت کے دن دیوانے بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ پہلے قیامت کی ہولناکیاں اپنی جگہ، اور ہر ایک آدمی پسینے سے جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ذرا تصور کریں قیامت کی ہولناکیوں میں دماغ کام نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہودیاں وہ مدینے میں سودی کاروبار کو بہت نعوذ باللہ جو ہے کرتے تھے، لہٰذا سود کیا کرتا ہے؟ انسان کو ہلاک کرتا ہے اور یہ مال میں فساد برپا کرتا ہے۔ کتنے وعدے سنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پلتا ہے بڑھتا ہے جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو جنت میں وہ جسم نہیں جائے گا جس کو حرام غذا کے ساتھ پالا گیا ہو۔ یہ دیکھیے اذا ظہر الزنا اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں ہیں ہی ہے، ہم بولتے ہیں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں مطلب کیا ہے اللہ رحمت نہیں بھیجتا ہے۔ تو دیکھیے دو چیزیں زنا اور ربا جس قوم میں زیادہ ہو جاتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ جو عذاب ان کے اوپر نعوذ باللہ گر جاتا ہے۔ معراج کے واقعے میں خود دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کا برا انجام بتایا۔ اللہ کے نبی کو ضرورت کیا تھی؟ آخری خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، آپ کے سامنے 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، اس لمبے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھیڑا اسے؟ دیکھو بولتے نا جوتی، یہاں دیکھو کیسا ہے، کہا جاہلیت میں جتنا سود تھا میں اس کو جو ہے کیا کرتا ہوں؟ ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چچا، بولتے اللہ کے نبی سب سے پہلے میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو سود لیتے تھے میں اس کو اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوں۔ کسی سے جھگڑتے بولتے تو میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ سود کو بھی جوتی میں رکھنا ہمیں لا کے نعوذ باللہ کہاں رکھ لیں ذرا سوچئے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، ہمیں سود لیتے کیوں ہیں اس کی وجہ اسباب سن لیجئے۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کمزور ایمان ہے، دوسرا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی کمزوری ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے۔ لعنت کرے تو کیا ہوتا؟ لوگ سے پوچھتے لعنت کرے تو کوئی بات نہیں ہوتی، کیا ہوتا لعنت کرے تو؟ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے رسول اللہ کی رحمت سے اور دنیا میں زندگی میں چین سکون پورا غارت و تباہ و برباد ہو جاتا۔ آپ بتائیے کون ایسا ہے جو سود لے کر سکون سے دنیا میں سویا ہو؟ نہیں سویا کوئی بھی۔ حلال چیز لے کر انسان فٹ پاتھ پر سوئے بہتر ہے۔ ایک آدمی حرام چیزوں سے عالی شان گھر بن لے اس میں وہ سکون نہیں آتا۔ تیسرا سود لینے والے جو ہوتے ہیں قرآن حدیث سے دور رہتے ہیں۔ دیکھو سود لینے کے اسباب میں کیا ہے؟ تقوی اور خشیت کی کمی۔ کہاں ہے ہمارے اندر تقوی؟ کبھی سود لیتے ہوئے سوچے وہ جگہ وہ ہاتھ وہ چیزیں وہی آخرت میں آئیں گی تب کیا کریں گے ہم؟ اور اسی طریقے سے کبھی ہم نہیں سوچتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ ذرہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سوچو، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو غصہ کیا نا اس کے کئی اسباب تھے، سود لینے کی وجہ سے بھی نعوذ باللہ اللہ کا ان پر غصہ ہوا۔ ہم بولتے ہیں اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، مسجد میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں مگر باہر جا کے سود لیتا نا تو اسے کیا مصیبت ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ماحول کا اثر، ارے انہوں لے کے گھر بنے میں کیوں نہیں بننا؟ دیکھیں ایسا
اور اسی طریقے سے قناعت پسندی کا نہ ہونا. کیسے قناعت پسندی کا نہ ہونا؟ مثال کے طور پر سمجھو ایک آدمی کی تنخواہ 25,000 ہے. کیا کرنا بولتے؟ جتنی چادر اتتا پیر اسی میں زندگی گزارنا. اگر آپ اپنے جو ہے زندگی کا بجٹ 30,000 40,000 لائے تو کیا کرنا پڑتا؟ جا کے نعوذ باللہ سود لینا پڑتا. اور اسی طریقے سے حرام مال کے نقصانات سے ناواقف ہونا. اللہ کی نبی نے فرمایا ایک آدمی نکلا سفر میں، اس کے بال اٹے ہوئے ہیں، ہاتھ لمبا کھولتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب. حالانکہ دیکھو دو چیزیں یہاں ہیں، ایک تو یہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا بندہ یا رب بولتا دعا قبول ہوتی ہے. دونوں دعا کی قبولیت کے اسباب کے باوجود اللہ کی نبی نے فرمایا کہاں دعا قبول ہوگی اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام کہاں کا ہوگا. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، آخرت کی ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے. کیسے تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ان کے غلام نے کیا کیا تھا، واقعہ پڑھتے وہ حرام مال کا کمائی کا لا کے کھلا دیا تھا. ہاتھ ڈال کر قے کرنے لگے، ہمارے پاس کہاں ہے، لا کر رکھ دیے حرام مال کا، ذرہ ختم ہو تک کھا لیں گے. یہی فرق ہے اور ہمارے میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ میں. دنیا کی محبت اور سود لینے کے اسباب میں ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے دنیا میں سستی عزت اور شہرت چاہتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے 2024 کی ایکٹیوا ہے، چلا رہا ہوں، کہیں اس میں اسکریچز پڑ گئے، اب نئی شو روم میں آئی ہے. اب انسان کیا کرتا، یہ گاڑی کہاں سے لیے، یہ کپڑے کہاں سے لیے، یہ گھر کہاں سے لیے، یہ ٹائلز کہاں سے لیے. انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے تو کیا کرتا، اس کو آدھی قیمت میں بیچتا، EMI میں جا کے بولتے 0% آپ کو دیا جا رہا، حالانکہ اس میں سود ہے. تو یہ سستی شہرت 2024 کی ایکٹیوا رکھ کے چلا لو نا آپ، ضرورت کیا ہے وہ سود لے کے 2025 کی ایکٹیوا لے کر کب تک ہوگا یہ. لہذا اس طریقے سے ہم فون بھی کرتے ہیں ویسا. مثال طور پر فون لے لیے کو 7ویں، اب نیا لانچ آیا فون دیکھے فلپکارٹ میں، امازون میں، اب جا کے دیکھے کتنا ریپلیس کرنا. اس کے بعد یہ نعوذ باللہ ایکٹیوا بھی اس طرح کی دیکھیں، گھڑی بھی، اور اس کے بعد موبائل وغیرہ میں سستی عزت اور شہرت چاہنے کے لیے نعوذ باللہ کا. اور یہ بات یاد رکھیے، گھر لینے کے لیے لون لینا جائز نہیں ہے. آپ کو کرائے کے گھر میں رہنا بہتر ہے. اگر آپ وہ لون لے کر گھر میں لیں گے، یاد رکھو اس گھر میں جا بھی نہیں پائیں گے، اس گھر کو نعوذ باللہ بینک والے سیل کر دیں گے. یہی تو ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے لینے کی؟ ہم اچھے لوگوں کو دیکھتے، داڑھی رکھتے، پہلی صف میں نماز پڑھتے، کیا بولے تو مہینے میں 40,000 نعوذ باللہ وڈی بن رہا ہوں بولتے، وڈی بولتے شاید یہاں کرناٹک میں. کیا ضرورت ہے؟ آپ جھوپڑی میں رہو، مطلب دال کھانا کھاؤ، مکسچر کھاؤ، کیا ضرورت ہے سود لے کر کھانے کی؟ کب تک ہی چلے گا. اور اسی طریقے سے یہ سود لینے کے اسباب میں دنیا دار بیوی بھی ہے. اگر دین دار بیوی ملتی روکتی، لیکن دنیا دار بیوی ملتے لے لو جی کیا ہوتا ہے بولتے. دیکھو، اور اس طرح غیر مسلموں سے تعلقات رکھ سکتے تجارت میں فلاں میں، مگر ہم ان سے سودی لین دین کرتے نا، انہیں کیا سمجھتا، انہیں بھی ہمارے جیسا ہے، سودی لین دین کر سکتا ہے بولتے. اور ایک بات بھی ہے، یہ سود کے بارے میں ہم موضوع بولتے نہیں ہیں، اس بار امت میں لانا. اتوار وغیرہ ہوتا نا، کبھی ایک اکنامکس پڑھانے والے آدمی کو یا مدارس پڑھانے والے اساتذہ کو بلا کر کے ورکشاپ چلاؤ، یہ سود کیا، حرام کیوں کیا اللہ تعالیٰ، اس کے دنیاوی نقصانات کیا، اخروی نقصانات کیا، وہ سب مکمل طور بتانا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، جیسے میں نے لوگوں کو دیکھا اس میں، یہ سود لیتے کیوں بولے تو غلط فتوے پڑھ لیتے. ابے کیسے کچھ مطلب فتوے ہیں، وہ سعودی میں رہ کو سود نہیں لینا، ہندوستان دارالکفر ہے وہاں رہ کو سود لے تو کیا بھی چلتا. تو یہ غلط فتوے جو آتے ہیں نا، اس میں پڑھ کر نعوذ باللہ جو ہے یہ کرتے ہیں. اچھا، سود سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر ایمان و عقیدے کی طہارت پیدا کرنا چاہیے. بندہ عقیدے میں جتنا پرفیکٹ، معاملے میں اتنا پرفیکٹ. عقیدے میں توحید میں کہیں خلل آئے تو کیا کرتا، غلاظت کو بھی نعوذ باللہ طہارت کو جمع کر لیتا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں سود کے بارے میں جتنی وعیدیں آئی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں. اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، امت مسلمہ ایک طرف تو بدعت و خرافات کی غلاظت ہے، اور دوسری طرف معاملات میں انسان زیرو ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ایسے مثالیں دیکھتے ہیں. یہ مارواڑیاں سب جو ہے سونے چاندی کی دکانیں جو کھولنے کو بیٹھے ہیں نا، ان لوگ کیا کرتے معلوم ہے، ہمارے گھر میں پیسہ نہیں رہتا تو ہمیں عورتوں کو بولتے ہیں تو جا کر کیا کر، یہ تیری انگوٹی ہے کچھ بھی ہے وہ رکھ کے پیسے لے کر آ. اب ہماری خواتین بے پردہ ہو کر، مطلب کیا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر جے سزا ذلیل ہو کر، اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، بھیا یہ تمہیں رہن رکھ لیو، 5,000 روپے دیو، میں تم نے کیا کرتا ہوں 5,500 روپے دیا لتا ہوں. کہاں گئی شوہر کی عقل، بیوی کہاں گئی؟
تو لہٰذا اس طریقے سے سب ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر سود لیتے نا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے بارے میں جو ہے امت مسلمہ کو جھنجھوڑتا ہے، اور سود سے متعلق جتنے حدیث ان کو بھی پڑھنا ہے، اور سب سے بڑھ کے سود سے بچنا ہے تو اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرنا۔ وہ کیسے آئے گا؟ دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ یہاں دیکھیے سود سے پہلے تقوی کا ذکر آیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر بندہ تقوی سے بچنا ہے تو سود سے بچنا ہے تو اس سے سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور سود سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے بولے تو آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے لائے کہاں دیے۔ اگر 1 روپیہ بھی اگر سود کا اگر ہماری کمائی میں آ گیا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا مشکل ہے۔ اسی لیے دیکھو سود کی آیتوں کے بعد کہا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن تم جو ہے کیا اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ المغضوب پر رک کر سوچو، یہودی جو ہے سود لے کر دوسری وجہ سے غصہ ہوئے، لہٰذا ہمارے اوپر کہیں اللہ کا غصہ نہ اتر جائے۔ برے ماحول سے بچنا بھی، کبھی کبھی ہم جو ہے سود نہیں لیتے، ہمارا دوست کیا کرتا ہے ہم نہ لے جا کے جو ہے سود میں ڈال دیتا، ارے سود لے بھائی کیا ہوا بولتا ہے یہاں۔ اور اسی طریقے سے قناعت پسندی، قناعت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جتنا دیا اسی میں زندگی کرنا، لہٰذا اس لیے اللہ کی نہیں بولے دیکھو دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ اس نبوی ضابطے کو ہم نے الٹ دیا نا، ہم کیا کرتے ہیں دین میں مودن صاحب کو دیکھتے ہیں، دنیا میں اڈانی کو دیکھتے ہیں۔ اگر مثال دے تو ایسا اچھا ہے، لہٰذا اگر آپ دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں تمہیں کم معلوم ہوں گی۔ ابھی آتے ہوئے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کا درس سن رہا تھا، وہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، انہوں بولتے ہیں میں مسجد نبوی میں یہ افطار کے دسترخوانوں کو دیکھتا ہوں، کاش ہمارے باپ دادا زندہ ہوتے تو بولتے اے سلیمان اللہ نے تم کو دنیا ہی میں جنت دے دی۔ ایسی صورتحال ہے ہمارے پاس۔ اور یہ بات بھی ہے دیکھو یہ حلال مال کی برکتیں کیا وہ انسان کو سوچنا، اور حرام مال لے تو انسان کا سکون غارت ہوتا ہے۔ آج دیکھو حرام مال لے کر کون تو بھی زندہ ہیں، جتنے بیاج کھانے والے ہیں ان کے چہرے دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی دکانیں دیکھو، گئے تو معلوم ہوتا اللہ کا غصہ دکان پہ اترتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لہٰذا مرڈر بھی ہوتا، مارتے کرتے وہ کرتے، کروڑوں کا لون لے لیتے، کہاں سے بنیں گے؟ پیسے نہیں ہیں۔ آخرت کی ذلت بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ جملہ لکھا ہے دنیا کی عارضی لذت کے پیچھے آخرت کے ہمیشہ کی ذلت کو کبھی جو ہے نعوذ باللہ دعوت نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر سود سے بچانا چاہتی ہے تو بیوی دیندار بیوی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے جب ان کی بیویاں ان کے شوہر باہر نکلتے ایک جملہ بولتے تھے، دیکھو آپ لوگ باہر جا رہے ہیں نا، حلال کمائی لاؤ، حلال کمائی لائے تو اندر انٹری ہے، اگر نہیں لائے تو وہاں رہ جاؤ، ہمیں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم نہ ضرورت نہیں۔ لہٰذا آپ لوگ میرے الفاظ پر غور مت کیجیے کیسا بول رہا ہوں، بلکہ جو بول رہا ہوں اس پہ دیکھیے۔ آج کل کیا ہے ہماری دیندار بیوی ہوتی ہے بولتی نہیں بیٹے نہیں کھانا نہیں کھانا۔ یا مثال دیتا ہوں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی، اب علامہ اقبال کا نام ہے لوگ بولتے ان کو داڑھی نہیں تھی نا، ٹکنے کے نیچے پینٹ تھی نا، اشعار غلط بولے نا، ارے وہ چھوڑو ان کو، دیکھو زندگی کیسی تھی۔ علامہ اقبال کے جو والد تھے حرام کمائی کماتے تھے۔ علامہ اقبال کے والدہ کو بڑا فکر ہوئی میں اپنے بچے کو حرام کمائی کھلا تو کیسے ہوگا، تو کیا کرتی تھی معلوم؟ الگ سے جب کام کرتی تھی، اللہ اکبر، علامہ اقبال کو حلال کمائی کھلانا بلکہ ظاہر باہر کام کرتی تھی، اور کام کر کے لا کے کھلاتی تھی۔ اور بولتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وضو کر کے قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی۔ حلال کمائی کھلانے کا حالت وضو میں دودھ پلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ علامہ اقبال ایسے الہامی شاعر بنے، دیکھو وہ 1930 میں انتقال ہوا، آج تک دنیا میں بڑا شاعر پیدا نہیں ہو سکا۔ لہٰذا حلال کمائی کھاتے ہیں، دنیا کی برکتیں حرام کمائی کھانے سے ہمارے اوپر، ہماری بیوی پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے خاندان پر نعوذ باللہ اس کا اثر رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں سود سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ غیر مسلم دوستوں سے تجارتی تعلقات رکھنا، مگر جب سود کی بات آتی ہے تو کیا کرنا؟ وہ ہمیشہ ان سے بولتے ہیں نہیں بھائی سود کا معاملہ ہے لہذا ہم ان سے بہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں وعیدیں بار بار سنانا، اور جو لوگ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ لوگ سود کھاتے ہیں تو ہمیں انفرادی طور پر مل کر ان کے لیے کوشش کرنا۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے چاہیے کہ میں دیتا ہوں، لیکن مشکل کیا ہے معلوم؟ آج 1 لاکھ روپے آپ دے دیں گے بغیر سود کے، لیکن لینے والا آج مسلمان قرض واپس ہی نہیں کرتا۔ یہ بات پکی ہے، علماء کو دیکھیں، جاہلوں کو دیکھیں، بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھیں، لے لیتے لیکن دینا نہیں جانتے، سوئچ آف
موبائل چلا گیا گھر چھوڑ کو کروڑوں کے پیسے کھا کر نعوذ باللہ انسان بھگ جاتا ہے. دیکھیے اور اسی طریقے سے ایک بات بھی ہے، دیکھو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں سود کے بارے میں بیداری پیدا کریں. بچوں کو بولنا بیٹے سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانا. اگر بچوں کو بچپن سے تربیت کرے ماشاءاللہ، اور توبہ استغفار کرو. اور دو چیزیں وہ کیا ہیں، ہمیں سود کسے بولتے، سود کس کس میں آتا، سود سے بچنے کے لیے کیا کرنا، یہ علم حاصل کرنا. اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ سود کا جو پیسہ آتا نا وہ کرنا کیا، بار بار پوچھتے. جس سے مثال طور پر ہمارے پاس ایپ آتا ہے، ہمارے پاس پاس بک ہے، بینک کی طرف سے اس میں سود پڑتا ہے، تو وہ سود کہاں ڈالنا، اس بارے میں علماء لکھتے ہیں. کہیں لیٹرین بنانا ہو، یا اسی طریقے سے کہیں بس سایہ ڈالنا ہو، یا پیاسوں کو پانی پلانا ہو، اس معاملے میں یوز کر سکتے ہیں. جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد تھے پرانے مفتی فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، بڑے بہترین ان کے 5 جلدوں میں نعمت المنان کے نام سے فتوے چھپے ہیں. اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے، اگر کوئی آدمی قرض میں مبتلا ہے تو اس کا قرض بھی وہ حرام پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے. تو ہم بینک سے جو آتا ہے پیسہ حرام مال کا، اس کو لے کر مکمل طور پر یہ کر دیں، اگر ہم کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پر بھی ہوگا. اگر ماں باپ کھائے تو بچے کیا بولیں گے، ہماری امی ابا کھائے تو ہمیں کیوں نہیں کھانا. اور ہمارے بھی بچوں میں بھی، ماں کے اندر بھی، بہن کے اندر بھی، سب کے اندر بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو ربا اور سود اور رشوت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.